کی ولادت مبارکہ، آپ کی ولادت مبارکہ سے قریش میں، عرب میں، دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت رخصت ہوتا ہے، جاہلیت کا دور رخصت ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے قرآن کے علم کا، دین حق کے تعلیمات اور شعور کا، اسلام کی حقانیت کا، دین حق کے دنیا میں غلبے کا، انسانوں کو بیکار زندگی گزارنے والے مصروفیات سے نکال کر حق اور سچ کے اعمال کے ساتھ جوڑنے کا ایک نیا دور، علم کا، عدل کا، شعور کا، اجتماعیت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور سے جو پیغام لے کر آئے امت کے لیے کہ آپ نے اپنا کیا رول پلے کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، متعین کیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کریں گے۔ قوموں کے اندر تعلیم کتاب کا دور پیدا کریں گے، تعلیم شریعت کا دور پیدا کریں گے، ان کو دنیا کی ظاہری زندگی علم اور قانون کے مطابق مرتب کرنے کی اہلیت اور صلاحیت دیں گے۔ یہ تعلیم کتاب ہے کہ اللہ کے پیغمبر کتاب کی تعلیم دے کر ان کے اندر نیا دور پیدا کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں تعلیم کتاب، اس کے اثرات ان کے اندر کیا آئیں گے؟ علم پھیلے گا، شعور بلند ہوگا، حکمت اور دانائی کا دور آئے گا۔ تو امت کو، انسانوں کو سب سے پہلے علم اور دانائی کے منصب پر فائز کرنا، ان کو حکمت اور دانائی کا پروگرام دینا۔ اب علم آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ حق اور باطل میں فرق کریں گے۔ علم آئے گا تو انہیں چیزوں کے اوصاف اور خصوصیات کا پتہ چلے گا۔ علم آئے گا تو ان کو اپنے رشتوں کے حقوق اور ان کی حیثیتوں کا تعین آئے گا ان کے اندر۔ اب زندگی کے یہ سارے خد و خال یہ علم الہی کی تعلیمات الہی کی روشنی میں وجود میں آئیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم کی تعلیم یہ نبی پاک کا پہلا فریضہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغام بن کر آئے، پیغام بر بن کر آئے تو دو چیزیں پہلے درجے میں پیش کی، ایک ایمان اور دوسرا قرآن۔ غار حرا سے نیچے آئے تو دو چیزیں لے کر آئے، ایک ایمان لے کر آئے اور دوسرا قرآن لے کر آئے۔ اب ایمان سے، اللہ کے تعلق سے معرفت اور حکمت کی دانائیوں کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ فرمایا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن جو ہے وہ ایک دفعہ تو نقصان اٹھا سکتا ہے، دوسری دفعہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے، دین کا آغاز، نبوت کا آغاز، وہ ایمان سے ہوتا ہے، اللہ کو ماننے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننے سے ہوتا ہے، شہادت توحید، شہادت رسالت، شہادت آخرت سے ہوتا ہے۔ اور جب یہ بندہ مومن بن گیا، اللہ کو مانتا ہے، تو اب اس کے اندر مومنانہ صفات آئیں گی، ایمان آئے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ معرفت کا نام، یقین کا نام۔ تو جب ایک مسلمان، ایک انسان نبی کی ذات سے تعلق رکھ کر اپنے اندر معرفت اور شعور پیدا کرے گا، اپنے اندر معرفت اور شعور پیدا کر کے، علم پیدا کر کے، اپنے اندر وہ یقین پیدا کرے گا، وہ تو دنیا میں پھر آگے بڑھے گا۔ اب اس میں نئی قوتیں آئیں گی، نئی طاقتیں آئیں گی۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ کائنات کی ساری قوتوں کو اپنے جلب میں لے لیتا۔ اب وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے دبتا نہیں، کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اب مومن کی صفات، مومن کے تو کمالات، اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ اسے غلطی لگے گی، دوسری دفعہ فوراً سمجھ آ جائے گی، اس کے اندر عقل ہے۔ تو ایمان سے انسان کی عقل کی تکمیل پیدا ہوتی ہے، ایمان سے انسان کی معرفت کی تکمیل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری، ہر انسان کے ذمہ ضروری کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، اس کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے، پہچان آ جائے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک عورت، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ تو دیوانی، مجنون اور پاگل۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اس نے فوراً اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا آسمانوں کی طرف۔ اللہ نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا تم کہتے ہو یہ تو دیوانی ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ یہ تو مومن ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی کہ آپ اس اللہ کے رسول۔ فرمایا تم کہتے ہو یہ دیوانی، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ تو اللہ کو بھی پہچانتی ہے، یہ مجھے بھی پہچانتی ہے۔ اب دیکھو دین اسلام کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ کائنات میں رشتوں کا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ کا رشتہ سب سے پہلے ہے بندے کے ساتھ۔ اب یہ ہر بندہ اپنے رب کو، خالق کو پہچان جائے، اس کے اندر معرفت پیدا ہو۔ ایمان نام ہی معرفت کا ہے، اس کے اندر پہچان پیدا ہو، معرفت آئے۔ تو اللہ کا کلمہ پڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ جو آدمی ہے ہر ایک کو کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر معرفت پیدا کرنی، پہچان پیدا کرنی. وہ راستہ بھولا ہوا ہے، وہ جہالتوں میں مبتلا ہے، غفلتوں میں مبتلا ہے. اب اس کو پہچان کروانی ہے. اب دیکھو جس کتے نے، جو مالک اس کو دودھ ڈالتا ہے، اس کتا اس مالک کو پہچان لیتا ہے. وہ اس کو نہیں بھونکتا. اس مالک کو بھونکتا ہے؟ وہ اس کو نہیں بھونکتا. کیوں؟ اسے پتا ہے یہ تو مجھے دودھ دیتا ہے، یہ تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے. اب وہ اس مالک کے گھر باہر وہاں پیراداری کرتا ہے. اس لیے ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کتے میں بے شمار خوبیاں ہیں، کتے میں بے شمار خوبیاں ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، یہ اپنے مالک کا وفادار ہے. جس گھر سے اسے روٹی ملتی ہے وہاں پہرا دیتا ہے، وہاں چوکیداری کرتا ہے. اس میں یہ خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں. وہاں چوکیداری کرتا ہے، اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. لیکن ایک بڑی خامی ہے اس کتے کے اندر، اس لیے شریعت نے اس کو نجس قرار دیا. کتا نجس ہے، اس کا لعاب بھی نجس ہے. اس کا تھوک لگ جائے، یہ برتن میں منہ ڈالے تو رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں 9 دفعہ اس کو مٹی سے مانجو، راکھ سے مانجو، 9 دفعہ اس کو پانی سے دھو، 7 دفعہ پانی سے دھو، 5 دفعہ پانی سے دھو، 3 دفعہ اس کو دھو. اب کتے کے جراثیم بڑھے. اب فرمایا کتے کا ایک طرف وفاداری کا عالم یہ ہے اور معرفت کا عالم یہ ہے، مالک کو پہچانتا ہے، لیکن دوسری طرف اس میں خامی آ گئی، خرابی آ گئی. خرابی کیا آ گئی؟ خرابی یہ آئی، رسول اللہ نے تشبیہ دے کر سمجھایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے ضرورت کے لیے دی ہے، محبت کے لیے نہیں دی ہے، چاہت کے لیے نہیں دی ہے کہ ہم دنیا کو چاہیں، اس سے محبت کریں. دنیا کی چیزوں سے یہ ہماری ضرورت تھی، یہ ہماری خادم ہے. محبت کس سے کرنی ہے؟ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے پیغمبر سبق دیتے ہیں کہ محبت کس سے کرنی ہے، وہ دنیا سے نہیں کرنی. یہ دنیا تو ہماری جوتی ہے، یہ تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، یہ تو ہمارے استعمال کی چیز ہے. اب جو دنیا انسان اور ایک مومن کے استعمال میں آئے گی، اس دنیا کی بھی حیثیت بدل جائے گی. لیکن دنیا کو تم چاہو، دل میں جگہ دو، اس سے محبت پیدا کر لو، تو تم نے تو اپنی حیثیت بدل ڈالی. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. اور میں دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اب ایک بہت بڑا درنگا، بہت بڑا مردار جانور مرا ہوا ہو، اکیلا کتا وہاں موجود ہو، وہ اپنے ہم جنس کتوں کو وہاں نہیں آنے دے گا. ایک درنگے پر اکیلا کتا بیٹھا کھائے گا ایک پاؤ گوشت. لیکن ہرس اور لالچ اس کی کتنی ہے، یہ رکھے گا پورا درنگا، پورا مردار جانور، اس پر قبضہ کر کے رکھے گا. یہ اس کی بد خصلت ہے اور اپنے ہم جنس کا دشمن ہے. دوسرے کتوں کو استعمال نہیں کرنے دے گا وہ دنیا. اب جس بندہ مومن میں یہ کتوں والی یہ خصلت آ جائے کہ اس کے اندر ہرس اور لالچ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر اپنے ابنائے جنس، اپنے جیسے انسانوں کی اس کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے،
وہ ان کو وہ چیزیں استعمال نہ کرنے دے، رکاوٹ ڈال دے ان کے لیے، ان کی زندگی کو تنگ کر دے۔ دنیا اس کو ملی ہے، چیزیں اس کو ملی ہیں، لیکن اپنے جیسے انسانوں اور بندوں کو اپنی غلط اور ناجائز خواہشات کی بنیاد پر وہ اپنے جیسے بندوں کو تباہ کرتا ہے۔ اور میں یہ کتوں سے بھی گیا گزرا ہوں، انسان تو بہت بگڑا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سیلاب کا عالم یہ ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں سیلاب آتا ہے، اور ہر سال سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کا مال ڈوبتا ہے۔ پاکستان میں کسی کی دکان پر جو ریگتی ہے، کوئی ادارہ کسی کو مجرم قرار دیتا ہے؟ کون اس کا مجرم ہے جو ان لاکھوں انسانوں کو پانی میں غرق کرتا ہے؟ آج دنیا میں ڈیٹا بن چکا ہے، ہر سال جن ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، پاکستان 143 نمبر پر ہے جن میں سیلاب آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والے ملک جہاں بارشیں برستی ہیں، وہاں تو اس طرح کا طوفان، اس طرح کے عوام اور ان کا مال و دولت اور ان کی زندگی اجیرن نہیں ہوتی۔ آج کیوں ہمارے ہاں یہ عالم ہے؟ تھوڑی سی بارش ہو سارا پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے، سارا پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے، لوگوں کا مال اولاد اسباب ہر چیز بہہ جاتی ہے۔ کون اس کا مجرم ہے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایمان کا یہ پہلا تقاضا ہے، ایمان سے معرفت پیدا ہوتی ہے، ایمان سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبوت کا پہلا سبق یہ انسانوں کو کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اپنے اندر ایمان لانے کے بعد، ہمارے ایمان لانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ میں ایمان لے آیا، آپ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہماری میرے اور آپ کے ماننے کا محتاج ہے؟ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو رب العالمین نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اس کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اے ابو ذر خیال رکھنا اگر انسان اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے انسان کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، سب کے سب متقی انسان جیسے ہو جائیں، ایک آدمی میں ان میں کافر، فاسق، فاجر، مجرم باقی نہ رہے، سارے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ بھر، میری بادشاہت و سلطنت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا، مجھے تمہارے ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فرمایا لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ بدبخت انسان کے دل والے ہو جائیں، اللہ کے مجرم اور باغی بن جائیں، فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میرے ملک میں، میری حکومت میں، میرے اقتدار میں، میرے اختیار میں، میرے تصرف میں، میری بڑائی میں، میرے عدل میں، میری رحمت میں ذرہ بھر کسی چیز میں ذرہ بھر بھی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ پر ایمان لا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، غریب کو لقمہ دیتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد کے امام پر احسان کرتے ہیں، باتیں جتلاتے ہیں آ کر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے جی، ہم نے چندہ دیا جی، ہم نے فلاں کام کیا ہے جی، آج احسان جتاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر ان سارے لوگوں کو بتا دیجئے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تم مسلمان ہو کر
کلمہ پڑھ کر دین قبول کر کے تم مجھے اپنا احسان جتاتے ہو، محمد الرسول اللہ کو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، امام الانبیاء کو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے آپ کا دین چل رہا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے پیسہ خرچ کیا آپ پر، تم احسان جتاتے ہو آ کر میرے نبی کو، میرے پیغمبر، ان کو کہہ دو، ان کو قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تم اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان میرے پیغمبر کو آ کر جتاتے ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اس نے تمہیں پر احسان کیا، اس نے تمہیں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دی، اس نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ بیٹھنے کی تمہیں توفیق دی ہے، اس نے تم پر احسان کیا ہے تم اس کے گھر میں آ گئے ہو، اس نے تم پر احسان کیا ہے اس نے تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دی ہے، اگر وہ تم پر احسان نہ کرتا تو تم دنیا میں ملعون ہو کر رہتے، آخرت کے عذاب کے مستحق بن جاتے، دنیا کے عذاب کے مستحق بن جاتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی۔ اللہ کے پیغمبر ایمان کا اعلان کر کے گئے، آؤ اس کلمے کی طرف، اس حق کی طرف اپنی حیثیت بنا لو، آؤ یہ کلمہ پڑھ کر اپنی عزت اور خون کا احترام پیدا کر لو، آؤ یہ کلمہ پڑھ کر اپنی حیثیت اور مرتبے کا تعین کرا لو، اب تمہیں عزت ملے گی، تکریم ملے گی اس کلمہ پڑھنے سے۔ تم یہ مت سمجھو کہ محمد الرسول اللہ کو تمہاری طرف سے کوئی طاقت اور قوت ملے گی، میرا پیغمبر اپنے اس دین میں جس طرح اللہ اوپر الصمد بے نیاز ہے، میرا پیغمبر بھی تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سارے کے سارے میرے پیغمبر کو چھوڑ دو تو پھر بھی یہ دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا یہ پیچھے ہٹ جائے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگ میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، دنیا کے اس باطل کو توڑنے کے لیے، دنیا سے ظلم اور یتیموں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، ان میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تم ان کا ساتھ دینے کے لیے میرے پیغمبر کی رائے ملانے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں اپنے گھر عزیز ہیں، تمہیں اپنی رشتہ داریاں عزیز ہیں، تمہیں اپنی دوستیاں پیاری ہیں، تمہیں اپنا مال پیارا ہے، لے دو اپنے مال کو، بچا کے دکھاؤ ذرا اپنا مال، بچا کے دکھاؤ ذرا اپنے کاروبار، بچا کے دکھاؤ ذرا اپنی نسلوں کو، تم کیا ہو؟ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے پیغمبر کے ساتھ اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ اپنے پیغمبر کی اکیلے مدد کر چکا ہے۔ اب سارے مکہ والے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں، سارے منصوبے ان کے آپ کے قتل کے لیے ہے، اور اللہ نے اکیلے آپ کو غار ثور میں پہنچا کر ایک مکڑی کے جالے سے اپنے پیغمبر کا تحفظ کر کے بتا دیا، ایک کبوتر کی انڈے سے، اللہ نے کبوتری کے انڈے سے، حرم کی کبوتری کے انڈے سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھا دی ہے۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے پیغمبر پر احسان کرانا چاہتے ہیں تم سے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں توفیق دی ہے۔ آج مسلمان اللہ پر احسان جتاتا ہے، غریب پر احسان جتاتا ہے، یتیم پر احسان جتاتا ہے، نماز پڑھ کے احسان جتاتا ہے، مسجد میں آ کر باتیں کر کے احسان جتاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، فرمایا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا،
کس چیز کا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے اندر سے ان کے لیے رسول، مستقبل کا، زندگیوں کا رہنما، قدم قدم پر ان کا ہاتھ پکڑ کے ہر مشکل گھاٹی سے نکالنے والا پیغمبر ان کے اندر سے کھڑا کر دیا۔ تمہارے لیڈر تو تمہیں ڈبو رہے ہیں، تمہارے لیڈر تو تمہاری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، تمہارے رہنما تو تمہاری اوپر جہالتیں مسلط کر رہے ہیں، تم ان پر مال خرچ کرتے ہو، تم ان کو وقت دیتے ہو، ان کی مجلسوں میں ابو جہل اور ابو لہب اور ان شیطانوں کی مجلسوں میں ٹائم دیتے ہو، تم میرے پیغمبر کی مجلس کو اکیلا سمجھتے ہو، اس کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ پیغمبر کی مجلس میں آنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہ ہو، اور میں تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس اللہ نے تمہارے اندر سے ایک رسول کھڑا کر دیا، ایک ہادی کھڑا کر دیا، ایک حق کا نمائندہ کھڑا کر دیا، ایک توحید کا داعی کھڑا کر دیا، ایک عدل و انصاف کا علم بردار کھڑا کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو تمہارے پچھلوں کی عزت کو بھی دنیا میں قائم کرانا چاہتا ہے، جو تمہارے اگلوں کو بھی صلاحیت دے کر، ایمان دے کر، ہدایت کا راستہ سکھا کر، معرفت الہی کا پیغام دے کر، ان کے دل و دماغ کو اللہ کے تعلق سے سرشار کرنا چاہتا ہے، تمہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوت بنانا چاہتا ہے۔ ایمان کی قوت سے بڑی کون سی قوت ہے جو پیغمبر نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کے دل و دماغ میں منتقل کر دی ہے؟ تم کن قوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ تم کن قوتوں کا اسیر بن کر اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے ہو؟ ذرا لا الہ الا اللہ کی قوت کا مشاہدہ تو کر کے دیکھو۔ ایمان، اللہ کے ماننے میں کیا قوت اور طاقت ہے، کیا رعب ہے، کیا حیثیت ہے، کیا عظمت ہے کہ کہاں خاک سے اٹھاتا ہے، کہاں بلند کر دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی جب مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، صحابہ کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، تو مکہ کے اونچے خاندان کے لوگ، امیر المومنین عمر بن الخطاب خلیفہ وقت، وہ فرمایا کرتے تھے جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ بلال میں کیا چیز تھی؟ ایمان ہی تو تھا نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے کا تعارف ہی تو تھا نا۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ آج مسلمان کا مال کھاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کا مال کھاتا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے لیڈر کلمہ پڑھنے والوں کو ڈبوتے ہیں سیلاب میں۔ آج پاکستان میں پورا پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا، کے پی سیلاب میں ڈوبا ہوا۔ آج ہمارے حکمرانوں کی عیاشیت کو دیکھو ذرا، ان کا کلمے سے کیا تعلق ہے؟ کلمے والوں سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ایمان لے کر آتا ہے، اس کے اندر اللہ کی عظمت و جلال سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اور محبت سے اس کے اندر سے اخلاق پھوٹتے ہیں، ایمان کے اخلاق پھوٹتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں غرق کرنے والے لیڈروں سے بچایا، تمہیں تباہ کرنے والے لیڈروں کی رہنمائی سے بچایا، تمہیں جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبنے والے، ڈبانے والے، تباہ کرنے والے، رسم و رواج بنانے والے ایسے ظالموں اور متکبروں سے تمہیں نجات دلائی۔ کیا تمہیں اللہ کا یہ احسان اور محمد رسول اللہ کا یہ احسان یاد نہیں آتا؟ اپنے گھروں میں آج آرام کی نیند سوتے ہو، اس مخلوق کے لیے تمہارے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی، ان کو بچانے کا راستہ پیدا نہیں ہوتا۔ آج مجرم ہے پوری قوم، جو آج لوگ آپ کے غرق ہو رہے ہیں۔ کون مجرم ہے؟ مجرم کو تعین نہیں کریں گے تو آج آپ خود مجرم کو کٹہرے میں لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کے ایک ایک فرد کی جان مال عزت آبرو آنے والے دور کی بھی حفاظت کا ایک پورا نمونہ اور نقشہ پیش کیا ہے. تو اللہ کے پیغمبر غار حرا سے نیچے اترے, ایمان کا نسخہ لے کر آئے, یقین کا نسخہ لے کر آئے, معرفت الہی کا نسخہ لے کر آئے, شعور اور حکمت کا پیغام لے کر آئے. آج امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے نبی پر احسان مت جتائیں, قرآن پر احسان مت جتائیں, اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا محتاج سمجھ کر آئیں. ہماری ضرورت ہے ہم مسجد میں آئیں, ہماری ضرورت ہے ہم قرآن کو کھولیں, ہماری ضرورت ہے ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں, ہماری ضرورت ہے ہم سیرت طیبہ اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں آج اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل کریں اور حل کروائیں. آج ہر آدمی کی ضرورت اور مجبوری ہے, نہیں تو کل قیامت میں اس کا دامن ہوگا اور نبی کا ہاتھ, ہر ایک کا گریبان ہوگا اور رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ رسول کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. آج مسلمان قرآن کو نظر انداز کر کے پورے قرآن کے احکامات 99% مسلمان معاشرے میں پامال ہو گئے. پاکستان میں, اسلامی ملکوں میں اسلامی ملک ہیں اور قرآن کے قانون اور عمل کے نام کی کوئی چیز نہیں. رسول اللہ کا اس وقت قانون بن کر, حکم بن کر, فیصل بن کر آج ہماری زندگیوں میں موجود ہی نہیں. آج کہاں کھڑے ہیں؟ کل اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ ہوگا اور امت کا گریبان ہوگا. پوچھیں گے قرآن تم مہمانہ چھوڑ کر گیا تھا, اس کا کیا کیا تم نے؟ نہ خود پڑھا نہ نسلوں کو پڑھایا, نہ خود اس پر عمل کیا نہ دوسروں کو عمل کروایا. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے رسول اللہ کے دور میں ایک دیہاتی عرابی جنگل سے اٹھ کے آنے والا قرآن سمجھ سکتا ہے. آج کے دور کا شہری جس کے پاس سارے وسائل اسباب موجود ہیں, اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے میں قرآن نہیں سمجھ سکتا, میں رسول اللہ کا اسوہ نہیں جانتا. آپ کے پاس جہالت کا اور عمل نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں. آج مسلمان کے پاس کس عذر کو پیش کریں گے قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں؟ ہر آدمی دیکھے آج ہم آرام سے روٹی کھاتے ہیں, آرام سے پانی پیتے ہیں, آرام سے راتوں کو سوتے ہیں. ہمارے دل میں کوئی طلب اٹھتی ہے کہ آج امت رسول اللہ کس حال میں ہے, آج پاکستان کے عوام کس حال میں ہے, آج ہمارا دین مسلمانوں کے اندر کیوں یتیم ہے؟ آج قرآن کے پڑھنے والے, سننے والے, سیکھنے والے, سمجھنے والے دل و دماغ آج کیوں بند ہیں, کیوں تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ آج لوگوں کا دماغ بند ہے, ہر چیز سنتے ہیں سوائے قرآن کے, ہر چیز سنتے ہیں سوائے شیطانی آواز سنتے ہیں, ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. قرآن تمہارے خلاف یہ گواہیاں دیتا ہے فلا یتدبرون القرآن. انسانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کہاں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا انہوں نے اپنے دلوں پر تالے چڑھا لیے؟ یہ شیطانوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, یہ ظالموں کی ماحول میں بیٹھتے ہیں, یہ سود کے نظام کی جکر بندیوں میں زندگی گزارتے ہیں, یہ یتیموں کا مال کھانے والوں کا تعاون کر کے ووٹ دے کر قوم کا پیسہ 100% ظالموں اور متکبروں پر خرچ ہوتا ہے. کوئی آواز بولتا ہی نہیں, گونگے آوازیں, ان کی زبانیں گونگے ہیں, ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں, ان کی زبانوں پر بھی تالے چڑھے ہوئے ہیں. یہ کل قیامت پہ کیا جواب دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ اس لیے آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کو گمراہیوں سے بچائیں, رسول اللہ کے اسوے کی طرف واپس آئیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.